چونکہ لکھنے والی انگریزی میں اور بولنے والی انگریزی میں فرق ہے. تو زبان کو بطور زبان ٹریٹ کرنا شروع کر دیں, کبھی اس زبان کو بولنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی. ہم زبان کو زبان نہیں سمجھ رہے, اسٹیٹس سمجھ کے بیٹھے ہوں. وہاں پر جب آپ انگریزی بولتے ہیں تو کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا ہوتا, یہاں پر آپ لوگ آپ کو جج کرتے ہیں. آپ کی انگریزی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے, صرف ایک کام کریں, انگریزوں کی انگریزی سنیں. میں اداروں کو بھی کہتا ہوں کہ جو 16 برس آپ کے پاس بچے ہیں, آپ ان کو اس لائق کریں کہ وہ آئلٹس پڑھنے کہیں نہ جائیں, لیکن آئلٹس ہی تو پڑھنی پڑتی ہے. السلام علیکم. 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. ناظرین, انگلش جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ہوا بن چکی ہے. اگر بات کی جائے پاکستانی سوسائٹی میں تو یہاں پہ سلیکٹیو ادارے تو موجود ہیں انگلش سکھانے کے لیے, لیکن وہاں پہ چارجز اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ وہاں کا رخ ہی نہیں کرتی ہے. اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت میں انہوں نے اپنا انگلش ہی نہیں بلکہ اپنے ایکسنٹ کو بھی بہتر کیا ہے اور اپنے اداروں کو بھی مزید بڑھایا ہے. کیا وجہ ہے, اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سید اجاز بخاری موجود ہیں, جو ریلیشن شپ کوچ تو ہیں ہی لیکن ساتھ ساتھ انگلش کی کلاسز بھی دیتے ہیں اور آئلٹس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ انگلش کیا ہے اور ہماری یوتھ میں اس کا ڈر کیوں موجود ہے, اور اگر آئلٹس کی بات کریں تو آئلٹس کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اپنا ٹائم دیا. سر یہ بتائیے گا کہ جو انگلش ہے ہماری سوسائٹی میں بہت بڑا ہوا بنا ہوا ہے. اگر بات کریں ہائی کلاس لوگوں کی تو وہ تو بہت آسانی سے بول لیتے ہیں, لیکن مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے, اس کے باوجود انگلش ان کے دماغ پہ سوار ہے اور وہ بول نہیں پاتے. دیکھیں, میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ آپ کے ہمارے ہاں انگریزی زبان کو جب زبان کے طور پر آپ استعمال نہیں کریں گے اور آپ صرف ٹیکسٹ پڑھیں گے, مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سمریاں یاد کی جاتی تھی, چھوٹے سوالوں کے جواب یاد کیے جاتے تھے. جب آپ چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب آپ اسے بول بھی سکیں گے, چونکہ لکھنے والی انگریزی میں اور بولنے والی انگریزی میں فرق ہے. اب آپ نے پی ایچ ڈی کا حوالہ دیا تو وہ 16 برس 18 برس 20 برس تک یہ لوگ صرف لکھنے والی انگریزی یا تو یاد کرتے رہتے ہیں یا پھر لکھتے رہتے ہیں. اب بولنا تو کہیں آیا نہیں, جب ان کے یہاں کہیں بولنا آیا نہیں تو آپ ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بول کے آپ کو دکھائیں. اور جو لوگ بول پا رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے بول رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ بول پا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب بولنے والے کو آپ بولنے کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو آنا شروع ہو جائے گی. اب دیکھیں, مشکل سے مشکل فکر آپ نے رٹ لیا, مشکل سے مشکل ایڈیم آپ نے رٹ لیا, لیکن جب بولنے کی باری آپ کو وہ یاد نہیں آتا, پریشر آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پریشر کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ ہم زبان کو زبان نہیں سمجھ رہے, اسٹیٹس سمجھ کے بیٹھے ہوئے. آپ جب کسی بھی زبان کو اسٹیٹس سمجھیں گے آپ کے اوپر پریشر آ جائے گا, اور وہ پریشر پھر آپ کو بات نہیں کرنے دے گا. اور یہ خاص طور پر ہمارے ہاں لوگوں میں دیکھا کرا جاتا ہے. ٹکڑوں میں جب آپ بولتے ہیں نا میڈم, ٹکڑوں میں, کبھی لمبے جملوں میں مت بولیں. اب مثلاً آپ کسی کو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے, آپ کہتے ہیں گوئنگ دیئر, یعنی جا رہے ہو وہاں پر. اب اس نے آگے سے کہتے ہیں ناٹ یٹ, ابھی نہیں, یا ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا, ناٹ ڈیسائیڈڈ, میں نے ابھی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا. دین وین, پھر کب. اور اگر آپ اسے بولیں گے نہیں پورا جملہ تو نے بولنا ہے, وہ تو مارا جائے گا. آپ دیکھیے گا, پنجابی ہو, سندھی, سرائکی, بلوچی, جو بھی آپ کی زبان ہے, خیبر پختونخوا کی زبانیں ہیں, کوئی بھی دنیا کی زبان ہے, جب آپ آپس میں بات کرتے ہیں آپ ٹکڑوں میں کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں. لیکن جب آپ انگریزی میں بولنے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں پورا جملہ بول کے دکھاؤں گا تو بات بنے گی. اور مجھے یاد ہے انگریزی کے ایک شاندار پروفیسر, بہت بڑا نام ہے ان کا, وہ کہتے تھے کہ میں 8 گھنٹے انگریزی میں لیکچر دے سکتا ہوں, 5 منٹ انگریزی میں بات نہیں کر سکتا. تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیجیے. سر یہ ہماری لینگویج کا فرق ہوتا ہے کہ ہم پوری جو انگلش ہے وہ ڈائیلاگ نہیں بول سکتے. جی, ہم چونکہ اس کو ڈائیلاگ کے طور پر بول ہی نہیں رہے, ہم تو بولے اسے اس جملے کے طور پر. دیکھیں نا, ایک بندے نے 250 لفظوں کا, 500 لفظوں کا, 4000 لفظوں کا ایسے رٹا ہوا ہے, اس سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں. اور ہمارا المیہ یہ, ہمارے ہاں ایک ہوتے ہیں جو تقریری مقابلے, وہ تقریری مقابلے میں لکھنے والا استاد اردو کا ماہر, اس کو بھی رٹا لگواتے ہیں. یعنی اس جگہ بھی وہ نہیں, وہ تو اردو ہے نا, ادھر بھی نہیں اس بچے سے کہہ رہے کہ یار یہاں تو خود جا کے کچھ بول دے. وہ نہیں بول پاتا چونکہ اس کا وہ سلسلہ اس طرز کا نہیں ہے. تو میں تو یہی آپ سے عرض کروں گا کہ اس کو بولنے والی کے حساب سے بولنا شروع کریں, پھر آپ کو کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور پی ایچ ڈی سے اگر ماسٹرز اور ایم فل کے بھی ہیں تو وہاں پہ ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لیک آف کانفیڈنس ایک ایشو آتا ہے کہ وہ انگلش کے معاملے میں بہت زیرو ہوتے ہیں, اور اگر کسی کے سامنے بول دیں, کسی انٹرویو میں بھی ان کو اگر اپنا انٹروڈکشن دینا پڑ جائے تو وہ کانپنے لگ جاتے ہیں, ان کو فیئر فیل ہونے لگ جاتا ہے. اور ان کی پھر ہماری سوسائٹی میں ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلط ورڈ بول دیتا ہے تو انسلٹ کر دیتے ہیں بجائے کہ اس کی اصلاح کریں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے, باہر کی دنیا میں جب آپ انگریزی بولتے ہیں, آپ بے شک یو اے ای بھی چلے جائیں نا, وہاں پر جب آپ انگریزی بولتے ہیں تو کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا ہوتا. یہاں پر آپ لوگ آپ کو جج کرتے ہیں. اب جب آپ کو کوئی جج کر رہا ہے تو وہ ایک غلط عمل کر رہا ہے.
آپ اس کے غلط عمل سے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ ٹھیک تو مجھے ہونا ہے. اب میں نے اگر غلط انگریزی بول دی ہے, کوئی اس کی ہنسی اڑا رہا ہے, کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے, تو یہ تو ایک غلط عمل ہے جو وہ کر رہا ہے. جب وہ ایک غلط عمل کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے میں اپنا درست عمل کو چھوڑ دوں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں ان دوستوں سے ویسے بھی اپنے آپ کو پرے رکھیں. میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے انگریزی بولنا شروع کیا, میں نے کسی سے نہیں انگریزی بولنا سیکھی ہے. میں اگر کہوں کہ کوئی استاد تھا جس نے مجھے انگریزی ٹھیک کی بنائی, میں کرکٹ کھیلتے ہوئے ادھر ادھر گلی محلے میں انگریزی بولتا رہتا تھا. اب کیا ہوتا تھا کہ میرے جو ان کے دوست ہوتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے, جس طرح سب کو اڑاتے ہیں کہ شاہر ویلے لگ گئی رہتا ہے. اب کیا ایک اور چیز بھی اس میں دیکھنے آتی ہے, یہاں تک کہ ہمارے سنیما پر جب فلم لگتی تھی تو وہی پھر کہتے تھے کہ شاہ سے پوچھیں گے اس کا مطلب کیا, وہ جو انگریزی کی فلم لگی ہوتی تھی. اور میں بھی جا کے دیکھ آتا تھا, ڈکشنری میں تیاری کر کے رکھتا تھا کہ مجھے ظاہر ہے وہ بتانا. لیکن ایک وقت آیا جب میری انگریزی درست ہوئی, بہتر بولنے لگا, میرے اندر اعتماد آیا, تو وہی لوگ جو مذاق اڑاتے تھے پھر وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ چلیں گے تو ہماری انگریزی بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ کی انگریزی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے, صرف ایک کام کریں, انگریزوں کی انگریزی سنیں. جب تک آپ ان کی انگریزی نہیں سنیں گے جن کی یہ ہے, تب تک آپ کی انگریزی ٹھیک نہیں ہو سکتی. میری انگریزی سننے سے انگریزی ٹھیک نہیں ہوگی, کسی انگریزی اس کے استاد کی انگریزی سننے سے انگریزی ٹھیک نہیں ہوگی. انگریزی آپ کو سننے سے, بولنا ہوتا ہی سننے سے. آج آپ دیکھیں اردو کا جو حشر ہوا ہوا پاکستان میں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سنا رہے ہیں اردو ان کی اپنی درست نہیں ہے. تو جب آپ غلط اردو سن رہے ہوں گے تو آپ غلط اردو بولیں گے, آپ غلط انگریزی سنیں گے تو آپ غلط انگریزی بولیں گے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انگریز سے, یعنی جن کی یہ زبان ہے, آپ جب ان سے سنیں گے تو آپ کو بڑی آسانی لگے, اور آپ کو لگے گا یار یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو مشکل ہے ہی نہیں. تو زبان کو بطور زبان ٹریٹ کرنا شروع کر دیں, کبھی اس زبان کو بولنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی. اچھا سر, جیسے آپ نے بتایا کہ جو انگریزی ہے وہ انگریزوں سے سیکھیں, مطلب ان کی موویز دیکھیں یا کچھ ان کا کوئی بھی ٹیوٹوریل دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری یوتھ کہہ دیں, وہ ایکسن میں بہت زیادہ پھنس جاتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ برٹش ایکسن بولیں, کچھ کہتے ہیں یو ایس اے ایکسن بولیں. اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے میرا تو موٹو یہ تھا کہ وی ٹیچ انگلش ناٹ پنگلش. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم انگلش پڑھاتے ہیں, پنگلش نہیں پڑھاتے. اس میں ہم نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا ایکسنٹ میں اب آپ کو عرض کیے دیتا ہوں, ایک تو برطانوی ہے لب و لہجہ یا پھر امریکن لب و لہجہ ہے. 2 سے 4 چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں تو صرف یہ سمجھ لیں یہ سب کے سب میں چلا جاتا ہے. دیکھیے انگریز جو ہے وہ ٹی کو ٹھی بولتا ہے, وہ برطانیہ والا بھی بولتا ہے, وہ امریکہ والا بھی بولتا ہے. کہیں امریکہ والا ٹھی کو جا کر ڈ کا ساؤنڈ بول دیتا ہے, جیسے ٹیورر, وہ ٹیوٹر کی بجائے بول دیتا ہے. اس طرح کھ کا ساؤنڈ ہے, دونوں بولتے ہیں. اسی طرح سے چھ کا ساؤنڈ ہے, دونوں بولتے ہیں. آر سے پہلے وال کا ساؤنڈ آتا ہے, برٹش نہیں بولتا آر کو, جیسے وہ بولتے کھا, وہ آر نہیں پوری بولے گا, امریکن والا بولتے. 3 سے 4 یہ چیزیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے میں جب لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ٹھوکر کہتے وقت تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی, تو ٹھوٹل کہتے وقت کیوں ہو رہی ہے؟ چونکہ ٹھوکر تمہاری زبان کہہ رہی ہے. اسی طرح سے اگر کھوکھر تم کہہ سکتے ہو تو پھر تم کیچپ بھی کہہ سکتے ہو. اسی طرح سے اگر تم چھچھوندر کہہ سکتے ہو, چھپکلی کہہ سکتے ہو, تو تم چیپٹر بھی کہہ سکتے ہو. یعنی تمہاری زبان تمہیں نہیں روک رہی ہے. اگر صرف انہی 3-4 حروف کا, ان کی آوازوں کا خیال رکھنے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور ایکسنٹ کا آپ کو فرق میں بتاؤں, ایک ہوتا ہے ایکسنٹ, ایک ہوتا ہے آپ کا اس ورڈ کو جو آپ نے پروننسیشن جو اس کی ہے. اب اگر آپ بولتے ہیں کھاڑ تو اس میں ایکسنٹ بھی ہے, پروننسیشن بھی ہے. آپ بول دیتے کارڈ تو اس میں ایکسنٹ تو نہیں آیا, پروننسیشن آ گئی. اور اگر آپ بول دیتے کارٹ تو پھر تو کام خراب ہو گیا. تو آپ کو پروننسیشن کا خیال رکھنا ہے, ایکسنٹ کا نہیں, چونکہ ایکسنٹ ہر 10 کلومیٹرز پہ بدل جاتا ہے. چونکہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں سبھی وہ ایکسنٹ کے چکر میں پھنس جاتے ہیں, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں, اور وہ پھر انگلش آتی ہی نہیں ہے ان کو. وہ پروننسیشن کے چکر میں پھنسے, ایکسنٹ کے چکر میں نہیں پھنسنا چاہیے. میں ان سے یہ کہوں گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں, UK, انگلینڈ, کہیں پہ بھی جاتے ہیں, وہ وہاں پہ آئلٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور آئلٹس کے بغیر آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آئلٹس کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں, اور اتنے پیسے لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو آئلٹس کی وجہ سے رہ گئے ہیں. ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ آئلٹس کیا ہے اور یہ اتنا ہوا کیوں بنا ہوا ہے, اس کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے ایزی وے میں؟ دیکھیں آئلٹس میں آپ کو بتاؤں 92 سے میں کرا رہا ہوں, اور 88 میں آئلٹس متعارف ہوا تھا. یعنی ہم آئلٹس سے 4 سال چھوٹے ہیں, ہم آئلٹس کو اتنے برس سے کرا رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات یہاں پر عرض کروں کہ آئلٹس میں سمجھتا ہوں احسان ہے ان لوگوں کا ہمارے اوپر, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ادھر آ رہے ہو, تمہیں وہاں پر جو بات کرنی ہوگی, مثلا پولیس اسٹیشن والے سے کرنی پڑ گئی, لائبریری والے سے کرنی پڑ گئی, کہیں اور کرنی پڑ گئی, کالج میں کس سے پتہ پوچھنا پڑ گیا, تو تم تیار ہو کے آؤ تاکہ تمہیں دقت نہ ہو. اسی طرح وہ کہتے ہیں تمہیں کچھ لکھنا پڑ جائے کسی کو, مثلا تم ایک کمرے میں رہ رہے ہو, ساتھ والے شور کر رہے ہیں اور تمہیں وہ شور رپورٹ کر رہے ہیں, تمہیں لکھنا تو آتا ہو. اسی طرح سے اگر تم کوئی مینیو پڑھتے ہو, تمہیں مینیو پڑھنا تو آتا ہو. وہ تو احسان ہے ان کا کہ انہیں ایک ہماری آسانی کے لیے کورس بنائے. لیکن یہاں پر وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں
کیا میں ان کا اب نام لے سکتا ہوں؟ وہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اب اس کام کے اوپر بھی انہوں نے ٹیمپلیٹس بنا دیے کہ آپ یہ فکس کرو گے انج ہو جائے گا، وہ کرو گے وہ ہو جائے گا. بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں پڑھنے کے لیے. ساری زندگی اس نے رٹا لگایا، یہاں رٹا لگتا نہیں. جب یہاں رٹا نہیں لگتا تو ہم اسے کہتے ہیں تم اپنے حصے کی محنت کرو. میرے یہاں 4 دنوں میں بھی لوگوں نے 8 بینڈز لیے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ممکن ہے آپ ہمارے مطابق چلیں. تو بچے گھر سے نکل آتے پڑھنے کے لیے، وہ کلاس میں آتے نہیں ہیں، اور اگر وہ آئیں تو وہ کہتے ہیں فلاں جگہ سے پتہ چل رہا ہے کہ آئلٹس کا پیپر یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، وہ ڈر. تو آپ نے صرف ایک ہی چیز ذہن میں رکھنی ہے، آئلٹس دنیا کا آسان ترین ٹیسٹ ہے. اگر آپ صحیح وقت دے سکتے ہیں بالکل یہ تیار ہو سکتے ہیں، اس سے بالکل خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے تو پڑھائی چھوڑے ہوئے اتنے برس بیت گئے یا ہم تو گاؤں سے اٹھ کے ہیں، جو جتنا کم پڑھا لکھا ہے وہ اتنا جلدی آئلٹس کر لیتا ہے. اچھا، یہ کیا وجہ ہے؟ پڑھا لکھا جو ہوتا ہے وہ اپنی سائنس لڑاتا ہے نا. وہ اگر کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو یوں دیکھنا ہے، میں نے اس کو یوں دیکھنا ہے، یہ کیسے ہے. جو ان پڑھ ہوتا ہے، یہ کم پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس سے جو ہم راستہ دکھاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ اس راستے پہ چلتا ہے اور وہ بہت تھوڑے وقت کے اندر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سر آپ نے بتایا کہ آئلٹس بہت ایزی ہے، تو اس کی کیا ٹپ ہے کہ کتنے منٹس کا ہوتا ہے؟ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے؟ جیسے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے اور ہم لوگ تھک جاتے ہیں، اور وہ اتنا لمبا لیکچر لیتے ہیں، کوئی انٹروڈکشن ہوتا ہے. یقین کریں میرے میں جاننے والے ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ میں آئلٹس میں فیل ہو گیا اور میرا کینسل ہو گیا ویزا. انہوں نے وہ دیکھیں آئلٹس میں فیل تو تبھی ہوں گے جب آپ آئلٹس والا کام نہیں کریں گے. آپ جب آئلٹس کا کام نہیں کریں گے، آپ دیکھیں 1 گھنٹے کا اگر ریڈنگ ٹیسٹ ہے تو جو آپ نے پڑھا ہے انگریزی میں، نیچے سوال ہے، جواب ڈھونڈ کے دینا ہے. ساری زندگی تو انہوں نے ڈھونڈا نہیں جواب، انہیں ڈھونڈایا خلاصے کی شکل میں مل گیا. اسی طرح سے ساری زندگی خود سے تو کچھ لکھا نہیں، کسی کے لکھے ہوئے کو یاد کیا اور منتقل کر لیا. اب جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو تھوڑا ظاہر ہے آپ کو مشق کرنی پڑتی ہے. آپ جب تھوڑی ہمارے ساتھ کھپتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جو بھی اساتذہ ہیں سب پڑھا رہے ہیں اور اچھا ہی پڑھا رہے ہیں، تو جو بھی آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ انہیں ٹائم تو دیں. جو 18 سال میں آپ کو نہیں آیا وہ اگر 2 مہینے کے اندر آپ کو آ جاتا ہے، 1 مہینے کے اندر آ جاتا ہے، تو اس سے اور کیا چاہیے آپ کو. اور اس کا ثبوت یہ ہے، اب دیکھیں کوئی 30,000 سے زیادہ لوگ مجھ سے پڑھ کے جا چکے ہیں. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو کہ برٹش کاؤنسل آپ کو بینڈ دے رہا ہے. میں نہیں ٹیسٹ کر رہا، اور باڈی ہے جو ٹیسٹ کرتی ہے اور وہ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہے، ویلڈ ہے، اوتھینٹک ہے. وہ جب آپ کو کہتے کہ ہاں بھائی آپ کا اتنا اسکور آ گیا، اور کون سے ثبوت دیں. اور پھر میں اداروں کو بھی کہتا ہوں کہ جو 16 برس آپ کے پاس بچے ہیں، آپ ان کو اس لائق کریں کہ وہ آئلٹس پڑھنے کہیں نہ جائیں، لیکن آئلٹس ہی تو پڑھنی پڑتی ہے. اچھا سر، یہ اگر ہم پاکستان اور انڈیا کی بات کریں تو پاکستان میں بہت سلیکٹیو ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں. وہاں پہ اسٹوڈنٹ اگر پڑھنے کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ پیسوں کی اور فیس کو دیکھ کے وہ کہتا ہے نہیں چلو میں پھر کر لوں گا، کسی ایسے ادارے کو ڈھونڈتا ہے جہاں پہ کم پیسوں میں ہو جائے. اور انڈیا کی نسبت دیکھا جائے تو وہاں پہ انہوں نے اپنے ایکسن کو بھی اچھا کیا اور ادارے بھی بڑے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے، کہاں پہ مسٹیکس کر رہے ہیں اساتذہ، ادارے کہ لوگ جو ہیں وہ آنے کی بجائے بلکہ گھر میں ہی آن لائن کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر آن لائن کی بات کی جائے تو آن لائن اسٹوڈنٹ اس طرح سے توجہ ہی نہیں دیتا ہے اور وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے. میں نے آپ سے بات عرض کروں، ایک تو انڈیا سے ہمارا ایکسنٹ اچھا ہے، ہمارے کسی کا بھی آپ ایکسنٹ اٹھا کے دیکھ لیں انڈین سے اچھا ہے ایکسنٹ ہمارا. دوسری بات، فری لانسرز کے لیے ہم نے فری کورس شروع کیا. اب آپ یہ بات فرما رہی ہیں نا، وہ فری لانسر جو واقعی کام کر رہے تھے، ہم نے انہیں کہا کہ آپ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ اگر انگریز ہے، یورپین ہے، آپ اس سے بات کر کے سمجھ نہیں سکتے، ہم آپ کو فری پڑھاتے ہیں. 300 لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کی ٹریننگ سیشن جوائن کریں گے، اور جس دن ٹریننگ تھی اس دن 3 لوگ آئے تھے. اب کیا بات کر سکتے ہیں، اس میں ہم ان سے تو ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے تھے، نہ ان سے ہم پیسے لے رہے تھے. تو بنیادی طور پر ہمارے پاس پڑھنے سے بچنے کے لیے بڑا پیسہ ہے، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اب جن کی آپ بات کریں، دیکھیں آئلٹس کا ٹیسٹ ہے 70,000 روپے کا یا 68,000 روپے کا، وہ 2.5 گھنٹے کا 68,000 اسے دے دیں گے. اور جس نے 145 گھنٹے ان کو میٹیریل دینا ہے، بٹھانا ہے، پڑھانا ہے، سورس کرنے، وہ اگر 25,000 لے رہے تو وہاں پر کہتے جان دو، رہن دو، چھڑ دو. اور ساتھ ہی پھر جو گھسپیٹھیے بیٹھے ہیں ادھر ادھر سے، وہ جگاڑیے، وہ اسے کہتے 10,000 پڑھاتے میں تمہیں آئلٹس کرا دیا گا. وہ کہتے وہ تو 10,000 میں کرا رہے ہیں اور آپ 30,000 میں کرا رہے ہیں. وہ بیٹھ اداروں میں کوئی فون کر کے یہ نہیں پوچھتا آپ کیا پڑھاتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کتنے پیسے لیندے ہو. اور ان کے پاس باقی ہر جگہ پیسے خرچ کرنے کے لیے. تو جب آپ اپنی اسکل کے اوپر پیسے خرچ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اسکل کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہاں پر میں ان کے ہمارے یہاں آپ دیکھیے ہمارے یہاں اسکالرشپس بھی موجود ہیں. جو واقعی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہیں ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ ڈیزرونگ نہ ہو اور آپ کہیں کہ فلاں 10,000 تو پھر بھرتے رہیں، اور وہاں 60,000 70,000 4 دفعہ بھر لیتے ہیں. پڑھنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ
سے کچھ ٹپ لینا چاہیں گے کہ جو لوگ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی انگلش کو امپروو کریں اور کیسے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں کسی پریزنٹیشن کے لیے, کسی انٹرویو میں اگر جانا ہو تو کم سے کم وہ اپنا انٹروڈکشن تو اتنا دے سکیں نا, اپنے بارے میں بتا سکیں اور ان کو ہیزیٹیشن فیل نہ ہو, اور اس فیئر سے کیسے نکلیں کہ انگلش جو ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. دیکھیے, ایک تو گھر کے اندر انگریزی بولنا شروع کریں, اور آپ کو اگر انگریزی کا شوق ہے تو آپ گھر میں ماحول بنائیں گے, کوئی اور نہیں آ کر ماحول بنائے گا. ہمارے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں, وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ سر ہم ادھر تو سیکھ لیتے ہیں, گھر میں کیسے سیکھیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک تو فیس کم لے رہے ہیں, پھر اس میں 4 بندوں کا بھی آپ کو انتظام کر کے دے جو گھر جا کے آپ کے ساتھ پریکٹس کریں. ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ اپنا ماحول آپ نے خود بنانا ہے, تبھی یہ جا کر ہوگا. دوسرا, کبھی جملوں میں انگریزی مت بولے, ٹکڑوں میں انگریزی بولنا شروع کریں اور آسان ہوگا. اور سب سے اہم بات, انگریزی فلمیں دیکھنے سے انگریزی ٹھیک نہیں ہوگی, انگریزی کو سننے سے, ڈرامہ دیکھنے سے کبھی سننا ٹھیک ہو نہیں سکتا, اور سننے کے بغیر بولنا ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو آپ انگریزی ڈرامے کو سنیں, دیکھیں نہیں, تبھی انگریزی ٹھیک ہوگی. بہت ہی زبردست بات کی ہے سر آپ نے, اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے, اور ہم سب بھی سینئرز جو ہیں بہت سارے ایسے بس اسی ہیزیٹیشن میں رہتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ سوال پوچھ لیا تو کہیں یہ غلط نہ ہو جائے. اسی کے ساتھ آپ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.